بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ قسم سے پہلے لا نہیں فرما کر ان لوگوں کی بات کی نفی کی گئی ہے جو قسم کے بعد آنے والی بات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چند قسموں کے بعد فرمایا، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اگر وہ سمجھے کہ میں دنیا میں عیش و آرام کے لیے آیا ہوں تو اس کا خیال غلط ہے۔ اس حقیقت کا یقین دلانے کے لیے پہلی قسم شہر مکہ کی کھائی، جو اس دعوے کی دلیل بھی ہے، کیونکہ اس شہر کی آبادی کی ابتدا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی زندگی، ان کے بعد کی تاریخ، خصوصاً اس شہر میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی یتیمی اور بے سر و سامانی، نبوت کا ذمہ داری کے بعد اپنی ہی قوم کا جان لینے کے در پہ ہو جانا، یہ سب چیزیں اس بات کی شاہد ہیں کہ انسان یقیناً مشقت میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جننے والی ماں باپ اور ان کے جنم دی ہوئی بچے کی قسم ہے۔ ماں باپ کو اولاد کے خصوصاً جستجو سے لے کر ان کی پرورش تک جن مصائب سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان کے جنم دی ہوئی بچے پر نطفہ ہونے سے لے کر ولادت تک، پھر ولادت سے بچپن، جوانی اور بڑھاپے کے تک جو کچھ گزرتا ہے، وہ سب کچھ اس حقیقت کو ثابت کرتا ہے۔ اس تمام عرصے میں شروع سے آخر تک سختیاں اور مصیبتیں ہی جھیلتا رہتا ہے، کبھی بیماری میں بھی گرفتار ہے، کبھی رنج میں، کبھی فقر اور فاقے میں، کبھی کسی اور فکر میں، اگر کبھی کسی خوشی یا راحت کا کوئی لمحہ آتا بھی ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور ہوتی ہے، کوئی اور نہ ہو تو اس کے زوال کی فکر ہی سے وہ مقدر کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور تو اس شہر میں رہنے والا ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور جننے والے کی قسم اور اس کے جو اس نے جنا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی قادر نہیں ہوگا؟ جن سختیوں اور مصیبتوں میں آدمی زندگی بسر کرتا ہے، ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اپنی حقیقت کو پہچانتا اور اس میں عاجزی ان کی ساری کا جذبہ پیدا ہوتا، لیکن اس کی حالات یہ ہے کہ اکڑ دکھاتا ہے اور سمجھتا ہے مجھ پر کوئی قابو پا نہیں سکتا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال برباد کر ڈالا، یعنی دین حق کی مخالفت یا جاہلانہ رسم و رواج میں روپیہ لوٹانے کو بڑے کمال سمجھتا ہے اور اسے فخریہ بیان کرتا ہے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ جب وہ فخر و ریا کے لیے مال لٹا رہا تھا تو کسی نے اسے نہیں دیکھا؟ یقیناً ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔